کیوں اتنی واضح احسانات کا انکار بنتا نہیں ہے؟ تو اللہ میاں نے بھی نا فرعون قارون کو دلیل سے جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا اولم یعلم، یہ جو کہہ رہے میں نے اپنی نالج سے کمایا، کیا اس کو پتہ نہیں ہے قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا، من هو اشد منہ قوہ، جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے. یہ بات کہتے ہوئے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جتنے لوگ آج تکبر کر رہے ہیں، لقوہ ہو جائے ان کو، تھوڑا سا منہ ٹیڑھا ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا کیئر کرتے ہیں اپنی، لقوہ نہیں ہوتا. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لقوے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو جتنا یوٹیوب پہ آ کے اچھل رہے ہیں نا 2 فٹ ڈالر کی باتیں کر رہے ہیں، ذرا سی رگ آگے پیچھے ہو گئی، لقوہ جو ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں نہ کوئی یہ ضروری ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو، نہ یہ ضروری ہے کہ شوگر ہو، نہ یہ ضروری ہے کہ ٹینشن ہو، بیٹھے بیٹھے آدمی کو منہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. ان کو لقوہ ہو گیا نا، تھوڑا سا فرما الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی، گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے، منہ کی الائنمنٹ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. تو اللہ نے دھمکی دی ہے، اللہ نے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے ان سے بڑے بڑے طاقتوروں کو میں نے ہلاک کر دیا. پھر قرآن کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن اپنی زینت میں قوم میں نکلا، اور تو دنیا پرست لوگ تھے. دیکھو دولت اللہ کی نعمت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پیسہ کمانا ہی چھوڑ دیں، پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے اور کشکول لے کے IMF کے سامنے بھکاری نہ بن جائیں ہم. پیسہ کمانا منع نہیں ہے، پیسے پہ اترانا منع ہے، اور پیسے کو اپنے علم اور اپنا کمال سمجھنا منع ہے. تو قارون میں نافرمانی کے ساتھ دولت تھی، تو اللہ کہتے ہیں وہ اپنی زیب و زینت میں نکلا. تو جو دنیا پرست لوگ تھے اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. رالیں ٹپکانے لگے اس کو دیکھ کے، حالانکہ وہ بدعملی کے ساتھ تھا. اگر عمل کے ساتھ ہوتا نا پھر بھی بنتا ہے، لیکن بدعمل آدمی ہے. تو اللہ کہتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، ثواب اللہ خیر، بھائی نیک اعمال پہ جو اللہ بدلہ دے گا وہ اس عیاشی سے کئی گنا بہتر ہے. لمن آمن وعمل صالحا، وہ صرف ان کو ملے گا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ صفت صرف صبر کرنے والوں کو دی جاتی ہے، جو بے صبرے لوگ ہیں ان میں اللہ یہ کوالٹی پیدا نہیں کرتا. پھر کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اب قارون نا موسیٰ علیہ السلام سے چڑھنے لگا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کو زکوٰۃ کا کہتے ہیں، کبھی نماز کا کہتے ہیں، کبھی روزے کا کہتے ہیں، کبھی جو بھی حکام. اس کو چڑ کس سے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. فرعونی قوم سے ہوتا تو پھر تو وہ ہلاک ہی ہو چکا ہوتا نا، وہ تو بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا. اب شریعت کے احکام پہ عمل کی باری آئی تو اب اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. آپ کو پتا ہے جب بھی کسی کو کسی مذہبی اسکالر سے چڑ ہوتی ہے نا، ذاتی بغض، تو وہ اس کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، کالز ریکارڈنگ، یہی سب چل رہا ہوتا ہے نا. کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث کرنے کی کوشش کرو، کچھ بھی نہیں ملے تو جھوٹا الزام لگا دو. جھوٹا الزام بھی سوسائٹی میں بہت اسپیڈ سے پھیلتا ہے. اب کون صفائیاں پیش کرتے کرتے بھی لوگ کہتے ہیں کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے. تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ سیٹ اپ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ذاتیات پہ کیچڑ اچھالو، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو یوں ہیں، یہ تو فلانے ہیں، تو ڈمکانے ہیں. اب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا، جو فیمنسٹ لوگ ہیں وہ بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے، کہ کوئی عیب نکالیں. طنز کر رہے ہوتے ہیں بھائی ان کے گھروں میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مارتے پیٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ تو گھروں میں جا کے پوچھو، ممبر پہ تو بڑی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ ان کی دم پہ میں نے کیا رکھ دیا ہے؟ پاؤں. فیملی پلاننگ والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی بچے زیادہ اچھے، دیکھو کوئی بچہ چرس تو نہیں پی رہا، پھر ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے زیادہ بچوں کا انجام. حالانکہ میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں بھائی میں سوسائٹی کا نارمل آدمی ہوں، میں کوئی فرشتہ یا پیغمبر نہیں ہوں. تو سب کے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہی میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ بچا کے رکھے. لیکن اس سے اسلام کا فلسفہ خراب نہیں ہوگا. اگر میں ظالم بھی ہوں، میں مارتا پیٹتا بھی، وہ تو ایسا ہے نہیں. اب کون اتنا بڑا بہادر کون ہے یار؟ فرض کرو میں مارتا پیٹتا ہوں، میں ٹارچر کرتا ہوں، میں نے ظلم کر کے رکھا ہوا ہے، کھلانے کو روٹی نہیں ہے اور بچے چرسی ہیروئن چی، میں غلط ہو جاؤں گا نا، فلسفہ غلط نہیں ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں میں پڑھائی نہ کرو کہ کون کیا کر رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. بھائی پیغام کو دیکھو، پیغام کیا دیا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پیغام کو دیکھو کیا دیا جا رہا ہے پیغام. تو اب جو قارون تھا نا اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کہ یار میرے لیے سب سے بڑا ہیڈک کون بنا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اس نے کیا کیا؟ پیسے سے دنیا میں ہر کام ہوتا ہے. اس بے شرم نے یہ کیا کہ ایک عورت کو خریدا. اچھا فحش الزام جب بھی لگوایا جاتا ہے عورت سے لگوایا جاتا ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ عورت کی بات اس بارے میں لوگ فوراً ایکسیپٹ کر لیتے. اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں میں جب عورت کو شوہر کو بدنام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ کیا الزام لگاتی ہے؟ اس کے لڑکیوں سے تعلقات ہیں. اور اس کے لیے پھر لوگ اس سے دلیل پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، بلکہ لوگ کہتے ہیں اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکیوں سے تعلقات ہیں. بھائی تمہیں کیا ہو سکتا ہے ہوں، یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے کس کے کتنے تعلقات ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہی ہو.
لیکن ہماری سوسائٹی میں اس سے بحث نہیں کی جاتی کہ بیوی سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے، بس یہ بات سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے، بھائی اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی، یہ کیا ہے، 2 نمبر آدمی ہے۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، ان کے شوہر میرے بیان میں بیٹھتا تھا، میں جانتا تھا اس کو، مجھے کہنے لگی میرا شوہر فلاں فلاں ہے، آپ کے بیان میں آتا ہے۔ میں پہچان گیا، میں نے کہا ہاں آتا ہے۔ کہتی وہ فحش فلمیں دیکھتا ہے۔ استغفر اللہ، مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار تو کیسی عورت ہے، تو نے اپنے شوہر کی میرے سامنے عزت نہیں کی۔ میں نے کہا مجھے اس سے تو نفرت اتنی نہیں ہوئی، لیکن آپ سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہو گئی۔ نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بول دو میں کوئی خاتون بات کر رہی ہوں، میرا شوہر اس برائی میں مبتلا ہے، مجھے مشورہ دے میں کیا کروں۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ میں اس کے شوہر کو جانتا ہوں، نام لے کے۔ تو اللہ تو کیا کہہ رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جب اس کا راز ہی فاش کر، جب اس کے شوہر کو پتا چلے گا کہ میری بیوی نے ان کو بتایا، اس کے دل میں 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی بیوی کی، یار مجھے تم نے ذلیل کر دیا مفتی صاحب کے سامنے۔ تو یہ سب باتیں بہت ڈینجرس ہیں۔ آپ کو حکم دیا ہے شریعت نے کہ گناہ پہ کیا ڈالو، پردہ ڈالو۔ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، انون بن کے پوچھو مسئلہ۔ ایک آدمی ہے میرا ریلیٹیو ہے، وہ یہ کر رہا ہے، تو آپ مشورہ دیں میں اس سے گناہ کیسے چھڑواؤں۔ میں نے کہا وہ تو غلط کر رہا ہے، آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا ہے۔ تو جب میاں کو پتا چلے گا میری بیوی نے، اچھا مجھے کہہ بھی نہیں، اس کو بتانا نہیں، اس کو بتانا نہیں، اس کو بتانا نہیں، میں نے تو نہیں بتایا، مجھے پتا تھا کہ وہ بیچارہ، اور بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی کون سا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ایسا نہ سن کے وہ کہ اچھا میں بیچارہ ہوں، چلو دیکھنا شروع کر دے کہ یار ہم تو بیچارے ہیں، یہ سب آپ کون، جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں بنتا بھائی کہ اس کو سوسائٹی میں ذلیل کر دیا، کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کر کے ذلیل کر دیا جائے، اس کو پردہ ڈالنا چاہیے اس پہ۔ تو گھر کے مسئلے کہاں رکھو، گھر میں رکھو۔ اگر مشورہ لینا ہے انون بن کے، بھائی کسی خاتون نے پوچھوایا ہے کہ ان کا شوہر یہ کام کر رہا ہے تو اس کو کیسے چھڑوایا جائے، تو پھر ہم بتا دیں گے، جو بھی مشورہ دینا ہوگا دے دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو کنڈی لگانا ہی نہ دو، کیا خیال ہے؟ ابھی کیا میں اس پہ، یہ سارا ہمارا لیکچر رہ جائے گا، جلدی سے اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں میں۔ تو اب کیا کیا کہ اس نے، قارون نے نا ایک عورت کو تیار کیا کہ میں تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ دوں گا، تم نے موسیٰ پہ فحش الزام لگا دینا ہے، بدکاری کا، معاذ اللہ، کیا کر دینا ہے۔ تو لوگ نا، بنی اسرائیل تو ویسے ہی نیگیٹو سوچ والے تھے، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دیکھی انہوں نے، لیکن اس قوم میں منفی سوچ کا غلبہ زیادہ تھا۔